الحمد لله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأوليائه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا. محترم سامعین، حاضرین اور گھر میں سننے والی ماں بہنوں، جیسے کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں کہ پچھلے جمعے میں بھی اللہ کے ولیوں کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، جس میں اس بات کو سامنے رکھا گیا کہ اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے اور موجودہ دور میں جتنے بھی لوگ دعویٰ کرتے ہیں ولی ہونے کا، ہم کیسے پہچانیں گے کہ فلانا شخص اللہ کے قریب ہے، اللہ کا ولی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں ایک آیت نازل فرمائی کہ کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے جس کو اللہ نے کتاب اور نبوت سے نوازا ہو، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو. پھر فرمایا
ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو اللہ کا کام تھا وہ تم نے ولیوں کو سونپ لیا ہے۔ واضح الفاظ میں اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ بات بتا دی کہ کسی نبی کو اگر یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے کام کی نسبت اپنی طرف کر دے کہ یہ میں کرتا ہوں، تو آج کے دور میں کسی شخص کو کیا حق ہے کہ خود کو ولی کہے اور پھر یہ کہے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ ولی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ولی کی پہچان یہ ہے کہ نہ اس پر خوف ہوگا نہ اس کو غم ہوگا۔ خوف اور غم میں فرق معلوم ہے، اب حضرات کے علم میں ہے۔ ولی کی نسبت، ولی کا جو لفظ ہے عربی زبان کے اندر یہ کمال ہے کہ بعض دفعہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، کبھی پس منظر ایسا ہوتا ہے کہ اس پس منظر کی بنیاد پر آپ نے اس ولی کے لفظ یا کسی بھی لفظ کو ترجیح دینی ہے۔ لفظ ایک ہوگا لیکن اس کا معنی، اس کا مطلب یا تو شخص کی بنیاد پر بدل جائے گا یا حالات کی بنیاد پر بدل جائے گا، یا بعض دفعہ اس لفظ کا معنی آگے جو نسبتیں ہیں کہ آگے اللہ کیا ذکر کر رہا ہے اس کی بنیاد پر بدل جائے گا۔ اب جنازہ ہے تو صلاۃ کا مطلب ہے نماز، صلاۃ کا مطلب نماز۔ اب نماز، صلاۃ جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو کیا مراد ہوگا؟ 5 وقتہ نماز۔ اور اگر اس کی نسبت کسی شخص کی طرف ہوگی جو زندہ ہے تو پھر مراد کیا ہے؟ دعا۔ اور اگر لیکن وہاں لفظ کیا آئے گا؟ صلاۃ لہو، اس کے لیے دعا کی۔ لام کی وجہ سے اس صلاۃ کا مطلب کیا ہو گیا؟ بدل گیا، صرف لہو کی وجہ سے، یہ جو لام لے کے آئے۔ اور یہی صلاۃ کی نسبت جو ہے یہ جب علیہ کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جنازہ پڑھانا، جنازہ، صلاۃ علیہ جنازہ۔ اب لہو بعض دفعہ مثال کے طور پہ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا مانگنا، اس کی نسبت اگر لہو کے ساتھ ہو تو دعا مانگنا ہے، اور اس کی نسبت اگر علیہ کے ساتھ ہو تو بد دعا کرنا ہے۔ وہی ایک ہی چیز ہے لیکن آگے معنی بدلتا ہے۔ نماز جنازہ جو ہے کیا ہے؟ یہ خود دعا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بالکل اس پر متفق ہے سارے کہ جنازہ جو ہے یہ دعا ہے نہ کہ نماز ہے، لہٰذا یہ کراہت ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نماز جنازہ اونچی آواز سے پڑھائے جس طرح کے عام نماز پڑھائی جاتی ہے، مکروہ ہے اس طرح عمل۔ یعنی سورۃ الفاتحہ اور دیگر جو ہے یہ سارا اسی طرح پڑھانا، کیونکہ عام نماز اور اس میں فرق ہی ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ سوال ہے اور اس کا الگ جواب ہے، کبھی تفصیلی ذکر کریں گے اور ضروری بھی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ولی ایک لفظ ہے، عربی زبان کے الفاظ بعض دفعہ بدل جاتے ہیں۔ اب امرأہ کو لے لیں، عورت کو لے لیں، عورت کو کہتے ہیں عربی زبان میں زوجہ، بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ زوجہ۔ زوجہ تو آپ کو سب کو پتہ ہے، اب چاہے لہو کے ساتھ ہو یا علیہ کے ساتھ ہو۔ اب زوجہ جو ہے قرآن جب اس کا ذکر کرتا ہے تو دیکھتا یہ ہے کہ اگر مرد اور عورت کے درمیان ہم آہنگی ہے، کس چیز میں؟ عقیدے میں
اور ذہنی تعلقات دونوں کے برابر ہے تو اللہ پھر وہاں ذکر کرتا ہے زوجہ کے لفظ سے. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو. کیا ذکر کیا؟ زوجہ. میں صرف آپ کو عربی کے ایک چیز کی طرف آ رہا ہوں، بڑا ضروری ہے. اچھا، اسی میاں بیوی کے درمیان ذہنی یعنی ذہنی تعلق تو ہے لیکن عقیدتاً تعلق نہیں ہے، جو شرک اور اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہاں پھر اللہ بیوی کے لیے زوجہ کا لفظ استعمال نہیں کرتا، بلکہ کیا لفظ استعمال کرتا؟ امرأہ. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا. وہاں امرأۃ لوط کی بیوی نے کہا، کیونکہ فرعون کی بیوی اور فرعون کے درمیان ذہنی تعلق تو جو ہے نہیں تھا، عقیدتاً تعلق تو نہیں تھا لیکن ذہنی صرف تعلق تھا. عقیدے طور پہ دونوں کیا تھے؟ مختلف تھے. لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اس سے کیا تھی؟ مختلف تھی. اللہ نے کتنا خوبصورت انداز سے فرق واضح کر دیا. یعنی اللہ الفاظ کے اندر ہی پورا بیان کر دیتا ہے کہ میاں بیوی میں کون سا تعلق ہے. یعنی قرآن کی ذرا اس کو کہتے ہیں الفاظ قرآن کا اعجاز، قرآن کے الفاظ کا اعجاز، اس کو اعجاز کہا جاتا ہے. اچھا، اگر میاں بیوی کے درمیان تعلق ہے، نہ ذہنی تعلق ہے اور نہ کیا ہے جسمانی فکری تعلق ہے اور نہ عقیدتاً یہ دونوں تعلق نہیں ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی صاحبہ کا لفظ ذکر فرماتا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. قیامت کے دن بیوی اپنے شوہر سے یا شوہر اپنی بیوی سے ایسا بھاگے گا کہ نہ اس کے ساتھ ذہنی تعلق ہوگا اور نہ کہے گا کہ میں تمہارے ساتھ دین میں شریک ہوں، تو اپنا کام میرا اپنا کام. اب آپ اندازہ لگائیں، ایک ہی لفظ ہے لیکن کس طرح وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اب ہم کہیں گے کہ بھائی ہم تو اس دنیا میں بھاگ رہے ہیں، کہ بھائی ہر بندہ بھاگ رہا ہے کہ یار شادی کرتے ہیں سکون کے لیے اور آتی ہے بے سکونیاں. جب الفاظ بدل جاتے ہیں تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ کے ولیوں کے لیے جو لفظ استعمال کرنا ہے اس کے مطلب کو بھی سمجھنا ہوگا. اس لیے غدیر خم کے موقع پر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ خلافت نہیں تھی. اس کا بیک گراؤنڈ خلافت نہیں تھی جس کو یہ چیز سمجھ نہ سکے کہ ہم نے مثال. اب آپ اندازہ لگائیں رب کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رب، پالنے والا. لیکن یہی نسبت جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام عزیز مصر کی طرف کر کے کہتے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. اب کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ تبدیل ہے کہ بھائی پیچھے جو ہو رہا تھا وہ یہ ہے کہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو پالا تھا. تو من کنت مولا میں وہی چیز آئے گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسبت فرمائی اور اس واقعہ جو ہے ایک لمبا سا واقعہ ہے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر مجھے آپ یہ بتا دیں کہ اگر میں نے مثال کے طور پہ یہ اعلان کرنا ہے کہ بھائی میں فلانا کام کرنے والا ہوں اور وہ کام ایسا ہے کہ جس کا تعلق سب کے ساتھ ہے، تو کیا مجھے یہاں اعلان کرنا چاہیے یا میں اس کمرے میں جا کر اعلان کروں گا؟ یہاں اعلان کروں گا نا. جب میں اعلان یہاں کروں گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری خطبہ دے رہے ہیں، 1,24,000 سے کم و بیش جو ہے صحابہ کیا ہے موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کوئی جملہ نہیں ذکر فرمایا، لیکن بعد میں کچھ الفاظ یوں حضرت علی کے بارے میں کسی نے کچھ کہا وغیرہ جو باتیں ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جا کر پھر فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہونا چاہیے، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہونا چاہیے. بھائی یہ نسبت خبردار اس طرح مت کہو الفاظ. اب وہ اگر بات کرنی تھی خلافت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1,24,000 صحابہ کے سامنے ذکر کرتے، نہ کہ چند صحابہ کے ساتھ غدیر خم کے موقع پر ذکر فرماتے.
تو میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ الفاظ کی تبدیلی سے یہ لفظ جو ہے وہ بعض دفعہ پیچھے جو واقعات ہے اس کی وجہ سے لفظ بدل جاتا ہے. ہمارے ہاں ہم نے جو شخص آیا ولی کیسے بنا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 9 صحابہ بڑے اہم صحابہ تھے جن کو کہا جاتا ہے اولیاء. وہ آگے چلتے گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے بعد حضرت معاویہ کا دور ہے اور اسی دور میں ایک شخص کو حضرت علی کو کسی نے کہا کہ آپ شام والوں کو جو ہے وہ بد دعا دیں. تو انہوں نے کہا خبردار میں شام والوں کو بد دعا نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ وہاں ابدال پیدا فرمائے گا. وہاں اللہ ابدال پیدا فرمائے گا. یہ ایک الگ جو ہے ٹاپک ہے. پھر یہ آگے چلتے گئے. اللہ تبارک و تعالی نے علم عمل کی بنیاد پر جس کو درجہ دیا ولی کی صفت یہ ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا. میں نے بتایا تھا وہ اپنی کرامتوں کا ذکر نہیں کرے گا کہ ایسا نہیں ہے میری کرامت یہ ہے کہ میں جس کے لیے دعا کرتا ہوں وہ قبول ہو جاتی ہے. یہ ولی کا دعویٰ نہیں ہوگا. جو اس قسم کا دعویٰ کرے کہ میں جو دعا کرتا ہوں اس سے فلانا بندہ ٹھیک ہوتا ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا. یہ خود وہ دعویٰ نہیں کرے گا. اس لیے تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا ایک انٹرویو آپ سنیں جو آخری انٹرویو ان کی. وہ کہتے ہیں بھائی مجھے اس گھٹنے میں اتنا مسئلہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں اس گھٹنے کے مرض کی وجہ سے. تو فرماتے ہیں کہ لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ فلانا ولی ہے فلانا ولی ہے. تو فرمانے لگے کہ اس طرح کریں کہ جتنے بھی پاکستان میں ولی ہیں نا جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں کہ ہم پیر ہے ولی ہے ان کو چاہیے کہ مجھے آن لائن کوئی دم کرے. اگر میرے گھٹنے کا درد ٹھیک ہو گیا تو میں فوراً جا کر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. یہ کون فرما رہا ہے؟ پیر نصیر شاہ صاحب. کہتے ہیں یہ غلط نسبت ہے کہ لوگوں نے یہ بنا دیا کہ پلانا شف کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور ٹھیک ہوگا جس کے شف سے لوگ ٹھیک ہو جائے وہ کیا ہوگا؟ ولی ہوگا. کہنے لگے یہ غلط تعبیر ہے. پہلے تو اس طرح ہے نہیں, اب وہ دور نہیں رہا, اور اگر ہے بھی تو وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرے گا. ہم نے تو جس کو اٹھایا اس کو کیا بنا دیا؟ ولی بنا دیا. میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ دن میں, غالباً کافی ٹائم ہو گیا, وہ صاحب تھے نا وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. تو بیوی کا وقت لگا تھا تبلیغ میں, اللہ کے قریب تھی, تو اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے آپ ذرا نمازیں وغیرہ شروع کر لے تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں. بیوی نے جب یہ کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن کہتے ہیں مجھے نماز راست نہیں آتی ہے, چھوڑ دو. یہ اللہ کا وہ تھا, نافرمان تھا. بیوی نے کہا اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو میں آپ کو ایک ایسا تحفہ دوں گی جو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہوگا. انہوں نے کہا واہ. وہ فوراً نکلا گھر سے, نماز تو اس نے پڑھی نہیں, لیکن اس نے سوراخ میں دیکھا کہ بھائی آخر وہ کیا چیز ہے جو بیوی میرے لیے رکھنا چاہتی ہے. تو بیوی نے دیکھا 2 انڈے اٹھائے, اس کو ابالے, اور ابال کر جو ہے اس کو واپس جو ہے وہ چرپائی کے نیچے رکھ کے اس پر ڈھکن رکھ لیا اور چھپا کر رکھ لیا. شوہر گھوم پھر کر واپس آ گیا, کہتا ہے ہاں نماز میں نے پڑھ لی. تو بیوی نے کہا اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ میں نے آپ کے لیے کیا رکھا ہے. اگر آپ نے بتا دیا سمجھو کہ آپ نے نماز پڑھی ہے. اس نے تو سوراخ میں دیکھا تھا. اس نے کہا آنکھیں یوں بند کر دی, کہتے یار چرپائی کے نیچے انڈے تو نے رکھے ہیں, اٹھاؤ چلو کھا لیتے ہیں. اس نے کہا اللہ اکبر, ایک نماز سے اللہ کا ولی بن گیا, ایک دم اللہ کا ولی بن گیا. اور عورت ہے تو بات مشہور نہ کرے. یہ تحقیق ہے کہ عورتوں کے پیٹ میں 45 گھنٹوں سے زیادہ بات نہیں ٹھہرتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں 45 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہرتی ہے. اس لیے عورت کو کوئی راز نہیں بتانا چاہیے. اس نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ میرے شوہر کیا بن گئے ہیں, اللہ کے ولی بن گئے, اور اس نے یہ بتا دی. اگلے دن اس ملک میں چوری ہوئی, چور جو ہے کیسے پکڑے جائیں, تو وہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو فلانا ولی ہے جس نے چارپائی کے نیچے انڈوں کا بتایا ہے اس ولی سے پوچھ لے کہ چور کہاں ہے تاکہ وہ پکڑے. اب چوروں کو جب پتہ چلا کہ فلانے ولی کو پتہ چل گیا ہے تو اس چور راتوں رات آئے, اس نے کہا خزانہ یہ لے لو, چابیاں یہ لے لو, اور پیسے یہ لے لو, اور ہمیں معاف کر دو, ہمارا مت بتانا, ہمیں پتہ ہے تم ہمارے بتاؤ. اس نے کہا یہ کیا,
پھنس تو گیا تھا لیکن بچ گیا. اگلے دن اس نے سب چیزیں حوالے کر دی, کہا کہ بھائی چوروں کو معاف کرو, نے توبہ کر لیا ہے. سب نے کہا فلانا ولی زندہ باد. اس کو کہتے ہیں زندہ پیر, جو کبھی مرا ہی نہیں. اب ایک بہت بڑا آدمی فوت ہو گیا, جو ہے ملک کا جو بادشاہ تھا وہ فوت ہو گیا. اس نے اعلان کیا کہ بھائی جنازہ, اس کے بیٹے نے اعلان کیا کہ جنازہ کون پڑھائے گا؟ فلانا پیر صاحب پڑھائے گا. اب جنازہ ایک بہت بڑے حال میں ہو رہا تھا, جس طرح ہمارا جناز گاہ ہے, اور نماز سے جنازہ پڑھایا جا رہا تھا. اس کو تو جنازہ آئے نہیں, نہ اس کو دعا آتی ہے. اب یہ حق خطیب سے کوئی پوچھے کہ دعا قنوت سنا دو, اس سے کوئی پوچھے کہ جنازے کی دعا سنا دو. خدا کا بندہ کیسا دعویٰ کر رہا ہے کہ جس کی ظاہری صورت تو صحیح بندہ لگا ہوا ہے, دونوں بندے صحیح ٹھکر کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ گئے ہیں, اور اللہ آگے چلائے ان کو, ٹھیک ہے, اور دونوں کو اللہ ہدایت بھی عطا فرمائے. اب اس نے جب دیکھا کہ بھائی نہ مجھے دعا آتی ہے نہ مجھے تکبیرات کا پتہ ہے, تو اس نے اپنے پانچے اٹھائے اور کہا بھائی لے اڑ. اور جیسے ہی وہ بھاگا ہے تو دھڑم سے جو ہے وہ چھت نیچے, سارے لوگ اس کے پیچھے بھاگے تو چھت وہ نیچے گر گئی. جب چھت نیچے گر گئی جہاں جنازہ پڑا تو سب نے کہا یار یہ دیکھو یہ تو بہت بالکل پہنچا ہوا سرکار ہے. سارے آ گئے اور اس نے کہا کہ بھائی حکومت, بادشاہ کا بیٹا کرے, حکومت آپ کے حوالے کریں گے, اور ہم جو ہے اس چیز سے دستبردار ہوتے ہیں, جو بندہ اتنا ہو. وہ حکومت اس کے حوالے کرے تو وہ وہاں سے بیوی کے پاس آیا اور سوچ رہا تھا کہ سامان وغیرہ پیک کر دو, یہاں سے بھاگوں, کیونکہ مجھے جو ہے جنازے کی دعا نہیں آتی, تو میں حکومت کیا سنبھالوں گا. اور ہمارے ہاں نہ ان لوگوں کو جنازے کی دعا آتی ہے, نہ ان کو دعا قنوت آتا ہے, نہ ان کو درود شریف آتا ہے, اور کیا ان کے حوالے کر دیا ہے؟ حکومت ان کے حوالے کر دی. یہ جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں, چاہے وہ بال ان کے سر پہ ہو یا نہ ہو, یہ جتنے بھی حکمران ہیں ہمارے, یہ سارے اس قسم کے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہمارے اوپر اسی وجہ سے مسلط کیا ہے. تو بیوی کے پاس آیا تو بیوی نے کہا خدا کے بندے تو اللہ کا بہت بڑا ولی بن گیا ہے, حکومت سنبھالو. اس نے کہا ولی چھوڑ دو, اگر اس دن میں اس سوراخ میں نہ دیکھتا تو آج میں یہاں تک نہ پہنچتا. یہ سارے آپ کو جو نظر آنے یہ سوراخ میں دیکھنے والے لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے بیک گراؤنڈ پہ. تو ولی کی پہچان تو یہ ہے کہ وہ اپنی کرامت کو ظاہر نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں ایک دم کر لیتا ہوں وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہمارے ملک میں جو چاہے شخص جو ہے وہ ولی بن جاتا ہے. یہ پہلے یہ کیا ہوتا تھا, جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے ولی, دیکھو ولی کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہوتا ہے, وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ, اور راہ سلوک جو ہے اس پر گامزن ہوتا ہے. وہ تصوف ایک الگ دنیا ہے. جب لوگوں نے دیکھا عاملوں نے کہ بھائی یہ لوگ جو ہے اس طرح دم کر لیتے ہیں, لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو ہم بھی تو کیا کر لیتے ہیں, تعویذ شاویز کرتے ہیں, لہٰذا ہم بھی عاملوں نے اپنے آپ کو پیر سمجھنا شروع کر دیا. میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا کر لیا عامل لوگ. اب ہر عامل کو دیکھو وہ پیر بنا ہوا ہے. عامل اپنے نام کے شروع سے کیا لکھتا ہے؟ پیر. پیر احمد صاحب ہو, پیجو نہیں کہنا لگا تاتا ہے میں سر ٹوپے والا, تاتا پیر احمد صاحب آپ کا قاری صاحب, ٹھیک ہے نا. اب وہ کیا ہے, عامل ہے, تعویذ بنانے والا ہے, لیکن کیا ہوگا, پیر لکھنا شروع کر دیا. او بھائی کس چیز نے آپ کو پیر بنا دیا؟ پھر کیا کر دیا, جب لوگوں نے علماء نے دیکھا کہ بھائی فلانا عامل ہے اور پیر بنا ہوا ہے تو ہم کیوں پیچھے ہو, تو ہر مولوی نے جو ہے کیا کرنا شروع کر دیا, بیعت کرنا شروع کر دیا. عامل بھی بیعت کرنے لگے اور مولوی بھی بیعت کرنے. جب مولویوں نے یہ دیکھا, مفتیوں نے, کہ بھائی مولوی لوگ جن کے پاس اتنا علم بھی نہیں, ہم تو مفتی ہیں, ہم بھی شروع کر دیتے ہیں, تو انہوں نے بھی جو ہے کیا کر لیا, اپنے آپ کو پیر سمجھنا شروع کر دیا, بیعت شروع کر دیا. اور یوں جو پیر اللہ کے ولیوں کا بہت بڑا درجہ تھا وہ کن کے حوالے ہو گیا, یہ کوتعو بوتعو نکٹو جو ہے ایرے خیرے کے پاس حوالہ ہو گیا. آج ہمارے ہاں جو شف کرتا ہے ہم اس کو اپنا پیر سمجھنے شروع کر دیتے ہیں. جو ہاتھ توڑ سے یہاں رکھ لے اور ذہنی طور پہ ہمیں مطمئن کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے, ہم اس کو اپنا پیر. حالانکہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ایک دفعہ جنگل میں جا رہے تھے, ایک جو ہے کون آ گیا, ایک یہودی آ گیا, راہب یہودی تھا. یہودی جب ان سے ملا تو حضرت کو کہنے لگا کہ میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ زندگی گزاروں. حضرت نے قلب پر توجہ دی
تو کہنے لگے ان سے مجھے نفرت پیدا ہونے لگی. اب یہ پتہ نہیں کہ کیوں نفرت ہو رہی ہے. تو فوراً میں نے اس سے پوچھا, ابراہیم خواص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے تجھ سے نفرت ہو رہی ہے اور مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کیوں ہو رہی ہے. اس نے کہا حضرت میں کیا ہوں, یہودی ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, لہٰذا اس وجہ سے شاید تجھے نفرت. انہوں نے کہا خبردار اگر تو میرے ساتھ چلا, میں یہودیوں کے ساتھ نہیں چلتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت مجھے اپنے خاص اس میں لے لیں, میں بڑے اس کے ساتھ آیا ہوں اور میں آپ کا بہت بڑا گرویدہ ہوں اور بہت بڑا جو ہے آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں, لہٰذا مجھے ویسی ساتھ لے تاکہ آپ کے سفر سے سیکھوں. آگے چل رہے تھے. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ میرے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے, لہٰذا اپنا بندوبست کر لینا. تو کہتے ہیں آپ کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ تم اتنے بڑے اللہ کے ولی ہو اور تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تم اللہ سے کچھ نہیں مانگ سکتے. ولی تو وہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے, تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. تو ابراہیم جو ہے خواص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے کا کچھ نہیں تھا, میں بڑا پریشان, تو میں نے اکیلے میں بیٹھ کر دعا کی, یا اللہ یہ غیر مسلم آیا ہوا ہے اور آج تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی شرمندہ ہو جائے گا ان کے سامنے, میری دعا قبول کر ہمارے کھانے کا. کہتے ہیں جیسی ہی میری آنکھ کھلی ہم دونوں آرام کرنے لگے, جب اٹھے تو دیکھا اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ہمارے سامنے 2 روٹیاں اور کچھ پیش کر لیا تھا. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا خوش ہو گیا کہ اللہ شکر ہے کہ چلو ان کے سامنے شرمندگی نہیں ہوئی. تھوڑی دیر بعد آگے گئے تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ اب مجھ سے یہ یہودی کہنے لگے کہ اب تو دوبارہ کر, تو میری تو ایک ہی دفعہ میں نے دعا کرنی ہے, تو چلو فوراً اٹیک کرو اس یہودی کے اوپر. اس کو کہا تم اب دعا کرو گے, میں دیکھتا ہوں تم نے 7-8 دن میرے ساتھ گزارے, تم پر کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا ہے. اس نے کہا اچھا. تو اس نے فوراً کچھ یوں کہا اور اچانک دیکھا تو ان کے دعا پر 2 روٹیاں آئی تھی, ان کی دعا پر 4 روٹیاں آ گئی. ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل ہی دل میں پریشان ہو گیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا, ایک یہودی کی دعا اس قدر قبول ہو رہی ہے. تو فرمانے لگے کہ میں نے اس کو کہا میں نہیں کھاتا. اس نے کہا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا تمہاری نسبت غلط ہے, تم مانگ تو رہے ہو ٹھیک, لیکن تمہاری نسبت غلط ہے. تم اپنی نسبت جب نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاؤ گے تب میرے لیے حلال ہوگا ورنہ میں نہیں کھاتا. تو اس نے کہا خدا کے بندے آپ پریشان مت ہو, میں آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لاتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان بھی ہوتا ہوں اور تجھے اللہ کا بڑا ولی بھی سمجھتا ہوں. نے کہا کیوں؟ کہتے میں نے دعا میں یہ مانگا کہ اے اللہ اگر ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے ہیں اگر یہ تیرے نزدیک جو ہے قریب ہے اور یہ نبوت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس میں سچے ہیں تو میرے سامنے زیادہ جو ہے پیش کر لینا تاکہ میں کیا کر لوں, آپ پر ایمان لے کے آؤں. کہتے میں نے آپ کی برکت سے یہ دعا مانگی اور اللہ نے یہ پیش کر دیا. تو یہ اللہ کے اولیاء تھے جو اس تعلقات کی بنیاد پر جب ان کے پھر جنازے اٹھتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیتا تھا. اور آج ہماری حالت اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا انبئکم بخیارکم, کیا میں تجھے وہ شخص نہ بتاؤں جو بہترین ہو, بلکہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے ولیوں کی نشانی نہ بتاؤں. صحابہ نے پوچھا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. اب شیخ ذوالفقار رحمت جو ہے مدظل عالی کو دیکھو, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کے چہرے کو دیکھو, شیخ ذوالفقار صاحب کے چہرے کو, آپ کو اللہ یاد آ جائے گا. حاجی عبدالوہاب صاحب کے چہرے کو آپ دیکھ لیتے ہیں, اللہ یاد آ جاتا ہے. یہ اللہ کے ولی تھے. عزیز الرحمان ہزاروی صاحب کے چہرے کو, اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نظر فرمائے, ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا. اور ہمارے ہاں اب جو نہ ظاہری کوئی صورت شریعت کے مطابق ہے اور یہ وغیرہ اس وہ کر کے, ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے. تو پچھلے جمعے میں تو میں نے تھوڑی سی یہ بات ذکر کر دی تھی اپنے نوجوانوں سے کہ ٹھیک ہے جو بھی کوئی غیر شخص اپنی نسبت اللہ کے ولیوں کی طرف کرے گا تو ٹھیک ہے, آپ اس کے جو بھی غلط باتیں اس کو ہائی لائٹ کرے, لیکن خبردار کبھی بھی اللہ کے ان ولیوں کی توہین کی طرف مت جانا جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے اور بڑے مقام پر فائز تھے. ان کی توہین کی طرف نہیں جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جن کے ساتھ ہم نسبت تعلق کریں اور جو ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ کرامت ظاہر ہوگی, ان کے شف شف سے لوگ ٹھیک ہوں گے, تو ہزاروں عیسائی ایسے ہیں کہ لوگوں کی جنات نکال رہے ہیں. اب وہ ولی نہیں بن سکتے ہیں. ولی کی پہچان یہ ہوگی نمبر 1 اس کا کوئی خاص لباس نہیں ہوگا کہ بس پگڑی جو ہے وہ کپڑوں کے رنگ کے ساتھ پہنی ہوئی ہے, کوئی خاص لباس ولی کے نہیں. نمبر 2 اس کی جو ہے وہ ظاہری صورت جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگی. نمبر 3 وہ عورتوں کے ساتھ مخلوط انداز میں نہیں رہتا ہوگا,
اور ہمارے ہاں آج کل سب سے بڑا ولی یہ ہے کہ عورت بھی سر پہ جو ہے اس کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، آج ہی آ جائے، اور مرد کے سر پہ بھی ہاتھ پھیر رہا ہے، اور یہ سارا جو ہے وہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا یہ تمام چیز۔ اس لیے ایک کتاب الاولیاء بہترین کتاب، جس میں مختصر سی ہے، رسالہ سا ہے، جس میں اللہ کے ولیوں کے صفات بیان کیے گئے کہ اللہ کے ولیوں کے صفات کیا ہوں گے۔ لہٰذا اگر آپ نے آج کے دور میں اب یہ نہیں پہچاننا کہ اللہ کا ولی کون ہے اور ہم پریشان ہیں، تو پریشان مت ہو۔ جن کے والدین میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے ان کے پاس جائیں، ان سے دعائیں لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے والدین کو دور رکھا ہوا ہے اور کیا ہے، غیروں کو قریب کیا ہوا ہے۔ میرا ایک جاننے والا ہے، عالم بھی ہے ماشاءاللہ، مفتی بھی ہے اور صحیح تقویدار لڑکا ہے۔ ان کا میں نے ایک عجیب وہ دیکھا، میں گیا تو ان کی والدہ کافی بیمار، تو میں نے ان کی والدہ سے کہا فلانا کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ اپنے پیر صاحب کے ہاں رہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی اتنی صحت خراب ہے، وہ پیر صاحب کے ساتھ کہتے ہیں آتے ہی نہیں ہے، کوئی مہینے میں ایک دفعہ چکر لگا لیتے ہیں ورنہ آتے نہیں۔ کہتے پیر صاحب کہتے ہیں فی الحال میرے ساتھ جڑے رہو۔ تو میں نے کہا اللہ کی قسم یہ پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر تو وہ ہے جو آپ کو یہ کہے کہ تمہاری ماں کی دعائیں مجھ سے زیادہ بہتر ہے تمہاری ماں کی دعائیں۔ تو اگر آپ میں سے کسی کی ماں موجود ہے یا والد صاحب موجود ہے، وہی آپ کا سب سے بڑا پیر ہے۔ ان کے پاس جائیں، ان سے دعائیں لیں، اگر ان کے ساتھ تعلق ہے، ان کی دعاؤں میں ہے، تو پھر جس سے چاہے آپ بیعت کر لیں۔ لیکن اگر آپ ہزاروں چاہے سروردی ہو اور چاہے جو دیگر جو ہے جتنے بھی چاروں وہ ہے نسبتیں ہیں ان کے ساتھ ہو، اور اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، اللہ کی قسم کوئی بھی پیر آپ کی بخشش نہیں کرا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واہ